اور اس کا ثواب۔ اگر کوئی رمضان کی 21ویں تاریخ کو روزہ رکھ کر مندرجہ ذیل دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو اس روزہ دار کی حفاظت کرنے کی حکم دیتا ہے، ظالم بادشاہوں اور جابر حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس ایک دن کے روزے کے بدلے یعنی 21ویں دن کے ایک دن کے روزے کے بدلے 60 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس روزہ دار سے عذاب قبر کو دور کرے گا، اس کی قبر کو روشن کرے گا، قبر کو وسیع کرے گا، اور قیامت کے روز اس کا چہرہ ماہ تابان کی طرح روشن ہوگا۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل علی الشیطان سبیلا، واجعل الجنة لی منزلا ومقیلا، یا قاضی الحوائج السائلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کے دن 21ویں ماہ مبارک رمضان کو روزہ کر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا اللہم اجعلنی فیہ مرضاتک دلیلا، پروردگار عالم ایسا کام کر خدایا کہ ایک راستہ نکل جائے کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ تو مجھ سے راضی ہے، اور میں یعنی پروردگارم تو مجھ سے راضی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں یہ سوچو کہ فکر کرو کہیں میں پروردگار عالم نے دی ہوئی نعمتوں کے علاوہ بھی پھر اور کوئی پروردگار عالم نے نہ دینے والی چیز جو مجھے عطا نہ کی ہو، اس کے بارے میں کہیں گلہ و شکوہ تو نہیں کر رہا ہوں، کہیں دل میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے فلاں شخص کو یہ چیز دی اور مجھے اس چیز سے محروم رکھا، کہیں دل میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے کسی کو اولاد دی، اس کو مجھے اولاد نہ دی۔ اگر آپ دل میں یہ باتیں اگر آپ اپنے ذہن اور دماغ میں کہہ رہے ہیں، دل اور زبان میں کہہ رہے ہیں، تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم بھی تم سے راضی نہیں ہے، اور نہ تم خدا سے کیا ہو اور راضی ہو۔ اگر یعنی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا مجھے مثلاً ایسا ایک کام کرنے کی، مجھے ایک ایسا راستہ دکھا کہ پروردگار عالم میں اپنی بیماری کو صحیح کر سکوں، پروردگار عالم مجھے ایک ایسا راستہ نکال دے کہ میں آپ کی رضایت پر میں راضی رہوں۔ ہم ایک بیمار کے مانند ہیں، اور پروردگار عالم ایک ڈاکٹر کی طرح ہے۔ ایک ڈاکٹر صبح آتا ہے ایک ہسپتال میں آ کر، جہاں پر مریض رکھے ہوئے روم میں آ کر کہتا ہے کہ اس مریض کے لیے ان دوائیوں کے ساتھ اس کھانے کو منع کرنا، یہ کھانا نہیں کھائے گا۔ دوسرے مریض کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس سے مثلاً تلی ہوئی چیزیں اس کو نہیں کھانی ہے۔ دوسرے مریض سے کہتا ہے کہ تمہیں مثلاً چاول نہیں کھانا ہے۔ تیسرے مریض سے کہتا ہے تمہیں دہی نہیں کھانا ہے۔ مثلاً یہ انسان اس ڈاکٹر کی باتوں کو جانتا ہے، اور جاننے کے بعد مثلاً اسے پتہ ہے کہ ڈاکٹر نے جو چیزیں مجھے کھانے منع کیے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے جو منع کی ہے واقعی مجھے اس سے دور رہنا ہوگا، مجھے اس سے بچنا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر نے بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کرو۔ جانتا ہے کہ میں اگر ان کھانوں سے دور رہوں گا تو کیا ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح پروردگار عالم بھی ہے کہ خدا اگر کسی کو اولاد دیتا ہے، خدا جانتا ہے کہ میں اگر اس کو اولاد دے رہا ہوں تو اولاد اس کے کیا کام آئے گی، اس کی اولاد کیسی ہوگی۔ اگر خدا کو کسی کو مال دیتا ہے، پروردگار عالم اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے کہ اگر مال دیا تو یہ انسان مال خرچ کہاں کرے گا۔ لیکن اسی کے برعکس خدا نے اگر کسی کو اولاد نہ دی ہے، مصلحت پروردگار عالم ہے۔ اگر خدا نے کسی کو مال نہیں دیا، یہ بھی مصلحت پروردگار عالم ہے۔ خدا مثلا جانتا ہے کہ اس کو مال دوں گا تو یہ مال کہاں پر خرچ کر گیا۔ خدا ایسا ایک کام کر، اللہم اجعلنی لی فی مرضاتک وسبیلا، دلیلا، پروردگار عالم مثلا میں آپ سے راضی ہونے کے کچھ طور اور طریقے پروردگار عالم مجھ میں قرار دے۔ دوسری جگہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وَلَا تَجْعَلِ الشَّيْطَانَ فِيهِ عَلَى
سبیلا۔ پروردگار عالم ایسا کام کر کے شیطان اس ماہ سیام کے علاوہ مثلا ماہ سیام میں بھی مجھے تک پہنچنے کا راستہ اسے نہ ملے اور اس ماہ مبارک رمضان کے علاوہ بھی مجھ تک وہ نہ پہنچے۔ ایسا کام کرے انسان کہ خدا اس شیطان ملعون سے ہم سب کو کیا رکھے، دور رکھے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جس طرح میں روزہ رکھ کر یہ اس ایام میں تمام ان چیزوں سے میں بچتا ہوں، پروردگار عالم مجھے بھی ایک ایسے توفیق دے کہ اس ماہ سیام کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی شیطان کیا ہو مجھ سے دور رہے۔ تیسری جگہ ہم دعا میں یہ دعا کرتے ہیں وَجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مُنَزِّلًا وَمُقِيلًا۔ پروردگار عالم خدایا ہمارے لیے ہمارے قسمت میں جنت قرار دے، ہمارے رہنے کی جگہ ہمیشہ ہمیشہ جاودان جو جگہ ہے وہ ہمارے لیے کیا قرار دے، جنت قرار دے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہمارے چاہنے والا ایمان کے ساتھ اگر وہ مر جائے یہ انسان تو بتحقیق وہ کیا ہوگا، جنت میں جائے گا۔ شرط یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے کبھی مثلا جہنم میں نہیں جائیں گے، بتحقیق وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے ساتھ آئے تو بتحقیق یہ لوگ کہاں، جنت میں ہی داخل ہوں گے۔ پھر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں یا قاضی الحوائج السائلین، یعنی خدا سائلین کی حاجتوں کو پورا کر پروردگار عالم، جو مثلا شرعی حاجت ہو، دنیاوی حاجت، اخروی جو شرعی حاجت ہو، پروردگار عالم ہمارے حاجتوں کو پورا کر۔ خدایا ہمیں جس چیز کی بھی جو کام ہو پروردگار عالم آپ کی در پر آ کر آپ سے ہی مانگتے ہیں یا حوائج السائلین۔ خدایا ان حاجتوں کو، ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر اور ہماری دنیاوی و اخروی شرعی حاجت کو پورا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔